کہ جناب سارا جناب ابراہیم کی زوجہ تھیں، بڑی مومنہ اور بڑی عابدہ اور بڑی زاہدہ اور بہت ہی خوبیوں کی خاتون، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان کو حسن صورت بھی عطا کیا تھا، حسن کردار کے ساتھ حسن صورت بھی ان کو اللہ نے عنایت فرمایا تھا۔ یہ اپنے شوہر کے ساتھ کسی جگہ سے گزر رہی تھی، وہاں کا بادشاہ کافر تھا، اس نے ان دونوں کو گرفتار کر لیا، اور گرفتار کر کے بی بی کو جب دیکھا اس نے تو اس کے دل میں کچھ فاسد خیالات پیدا ہوئے، اور جب اس کے دل میں فاسد خیالات پیدا ہوئے تو اس کے نتیجے میں وہ پیرالائز ہو گیا۔ تو وہ سمجھ گیا کہ ان خیالات فاسدہ کی وجہ سے یہ مجھے مرض ہوا ہے۔ بہت رویا پیٹا، گڑ گڑایا، ابراہیم سے معافیاں مانگی، کہا آپ اللہ سے دعا کر دیجئے میں اچھا ہو جاؤں۔ حضرت ابراہیم نے اللہ سے دعا کی، وہ اچھا ہو گیا۔ لیکن جب اچھا ہو گیا تو اس کے دل میں پھر خیالات آئے غلط، پھر پیرالائز ہو گیا۔ دوبارہ جب پیرالائز ہوا تو پھر وہ بہت رویا پیٹا، اور اس نے بہت خوشامد کی حضرت ابراہیم کی کہ اب کی میں صدق دل سے توبہ کر رہا ہوں اور اب کی مجھ سے غلطی نہیں ہوگی۔ چنانچہ جناب ابراہیم نے دعا کی اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن اب کی جو ٹھیک ہوا تو واقعاً وہ دل سے ٹھیک ہو گیا تھا، مطلب اس کا دل بھی صحیح ہو گیا، اور وہ جناب ابراہیم پر ایمان لایا، ایمان لایا، اور اس نے جناب ابراہیم کو اپنا مہمان کیا۔ جب جناب ابراہیم جانے لگے تو اس نے اپنی بیٹی کو حضرت ابراہیم کے عقد میں دیا، یہ کہہ کے کہ آپ اس کو اپنی کنیزی میں قبول کیجئے۔ تو جناب حاجرہ وہ خاتون ہیں جو ایک بادشاہ کی بیٹی تھی، کنیز نہیں تھی، اور فرمایا ہم نے وہ ایک بادشاہ کی بیٹی تھی، کنیز نہیں تھی۔ ان کے باپ نے یہ کہہ کے حوالہ عقد ابراہیم میں دیا تھا کہ آپ اس کو اپنی کنیزی میں قبول کیجئے۔ یہ ایک لفظ ہے مہذبانہ جو کہا جاتا ہے، ورنہ وہ اصلیت کنیزی والی جو تھی وہ نہیں تھی۔ جناب حاجرہ اللہ کے حکم کی بڑی مطیع اور خاتون تھی، اور اسلام کی تاریخ میں اکیلی جناب حاجرہ وہ ہیں جن کی یاد منائی جاتی ہے۔ عظیم المرتبت بیویاں تو بہت ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن اکیلی بی بی حاجرہ وہ خاتون ہیں جن کی یاد منائی جاتی ہے۔ اور جو حضرات حج کو جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں، اور جو نہیں گئے ہیں اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے، وہ مشرف ہوں حج سے، کہ ارکان حج میں ایک چیز صحیح ہے۔ دو پہاڑیاں ہیں بالکل متصل وہیں پر جہاں حرم ہے، خانہ کعبہ ہے قریب میں، اور ایک صفا کا ایک کا نام ہے، ایک کا نام ہے مروہ۔ چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں بالکل سر۔ وہ آدمی صفا سے مروہ کی طرف جاتا ہے اور مروہ صفا کی طرف آتا ہے، 7 چکر لگاتا ہے، اور 7واں چکر جو صفا سے شروع ہوتا ہے پہلا چکر، اور 7واں مروہ پہ جا کے پورا ہوتا ہے۔ یہ اس کو صحیح کہتے ہیں، اس عمل کو حج کے، اس کا نام صحیح ہے۔ صحیح کرنے جو ہے، صحیح جو ہے یہ یادگار ہے جناب حاجرہ کی، کہ جب ان کا بیٹا پیاسا ہوا تھا تو پانی کی تلاش میں وہ دوڑی تھیں، تو اس کی یاد آج تک منائی جاتی ہے۔ چلو ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ اسلام میں یاد تشنہ لبی منانا بھی واجب ہے۔ یہ سمجھ لیجئے آپ، یاد تشنہ لبی منانا بھی واجب ہے۔ تو اگر اس ماں کے بچے کو پانی مل گیا پھر بھی یاد منانا واجب ہے، تو جس ماں کے بچوں کو پانی نہیں ملا ماتم ان کی یادگار ہے، یہ حرام کیسے ہو جائے گا؟ تو جناب حاجرہ یہ وہ بیوی ہیں، کہ یہ بھی عرض کر دوں آپ سے کہ ان کا نام حاجرہ نہیں ہے،
हाजरा प्रॉपर नाउन अब बन गया, औरतों के नाम हाजरा होते हैं, हाजरा बेगम, हाजरा खातून आपको अपने मुआशरे में बहुत सी मिल जाएंगी, लेकिन ये अब प्रॉपर नाउन की तरह इस्तेमाल होने लगा है। हाजरा सिफत है, नाम नहीं है। हाजरा माने हिजरत करने वाली औरत, वो औरत जो हिजरत करे वो अरबी जबान में हाजरा कहलाएगी। हाजरा माने हिजरत करने वाली औरत, चूंकि ये हिजरत करके शाम से मक्के आई लिहाजा इनको हाजरा कहा गया, और ये नाम इतना मशहूर हो गया कि असली नाम तारीख भूल गई। और फरमाया आपने, तारीख बताती है कि अल्लाह ने हुक्म दिया जनाब इब्राहिम को कि तुम हाजरा और इस्माइल को वहां पहुंचा दो जहां हम कहें। इब्राहिम को क्या उज़्र था, उनका माबूद जो तेरा हुक्म हो मैं तैयार हूं। चुनांचे शाम से एक छोटा सा काफिला निकला जिसके अंदर जनाब इब्राहिम, बीबी हाजरा, उनकी गोद में जनाब इस्माइल और जनाब जिब्राइल इंसानी सूरत में घोड़े पर सवार, रास्ता बताने के लिए कहां जाना है। ये काफिला चलता रहा चलता रहा चलता रहा, रात दिन गुजरते रहे, सुबह शाम होते रहे, और चलते चलते एक दिन ठीक दोपहर में जबकि सूरज सर पर था, यह काफिला उस जगह पहुंचा जहां आज खाना काबा बना है। उस वक्त वहां कोई आबादी नहीं थी और इंसानी वजूद नहीं था दूर दूर। आप अगर काबे गए हैं तो आपको अंदाजा होगा कि चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, नीचे वैली है, वैली में खाना काबा है। हैं? अब तो तामीर बदल गई है, बड़ी ऊंची बिल्डिंगें बना ली हैं लोगों ने, सब कुछ है, लेकिन फिर भी खाना काबा जो है वैली में है। आप अगर गए हैं तो आपको याद होगा कि जब आप सड़क से आते हैं तो कितने जीने नीचे उतरते हैं, फिर हाल आता है, फिर जीने नीचे उतरते हैं, फिर एक हाल आता है, फिर नीचे उतरते हैं, जब खाना काबा वाली जगह पहुंचते हैं आप तो काफी नीचे उतर के, और काफी उसमें तो खाना काबा है, वैली है वो। उस वैली में जब पहुंचे और वहां पर पहुंचे जहां काबा बना है, तो जिब्राइल ने घोड़े की बागें रोकी और कहा खलीलुल्लाह हुक्म है कि यहां उतार दीजिए। उन्होंने बीबी हाजरा से कहा कि बीबी तुम्हारे लिए यहां हुक्म है कि उतर जाओ। वो अपने बच्चे को गोद में लिए हुए वहां उतर गई। जनाब इब्राहिम ने भी उतरने का इरादा किया। कहते हैं कि एक पैर रकाब में था और एक निकाला था, अभी दूसरा पैर निकाला नहीं था, एक रकाब से निकाला था कि जिब्राइल ने कहा कि आपके लिए हुक्म खुदा ये है कि दोनों पैर रकाबों से न निकालिएगा। तो अब जाहिर बात है कि जब हमारी समझ में बात आती है तो इब्राहिम की समझ में क्यों ना आएगी। वो समझ गया कि मेरे उतरने की इजाजत नहीं है। उन्होंने वो पैर जो रकाब से निकाला था वो फिर रकाब में रख लिया, कहा चलो। उन्होंने घोड़ा मोड़ दिया। इन्होंने बीवी को एक मश्क पानी दिया, टोटल ज़ादेरा में जो कुछ कहिए बस यही, एक मश्क पानी बीवी के हवाले किया, कहा खुदा हाफिज, चले गए। और उस अल्लाह की नेक बंदी ने यह ना पूछा कि खलीलुल्लाह मुझे किस पर छोड़ा। मैं कहूंगा बीबी कम से कम इतना तो पूछ लीजिए कि हमें किस पर छोड़ा। मुमकिन है जवाब ने पूछे वो जिसके अल्लाह का यकीन ना हो। खलीलुल्लाह हो ना हो, अल्लाह तो है। इब्राहिम उधर चले गए। इधर बच्चे को देखा तो वो प्यासा हो रहा है, मशकीजों को देखा तो उस पर एक काला बिच्छू बैठा, इतना बड़ा बालिश भर का, और इतना जहरीला बिच्छू कि वो डंग मार रहा है तो मश्क में छेद हो जाता है, पानी बहने लगता है। तो पानी जहरीला भी हो गया और मश्क जो है वो बहने भी लगी। अब ये बच्चे के लिए पानी लेने के लिए दौड़ी, और एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी और दूसरी पहाड़ी से इस पहाड़ी पे ये पानी की तलाश में गई। जब पानी कहीं ना मिला तो बच्चे को देखा तो ऐसा लगा कि इसका दम टूट रहा है और अब ये थोड़ी देर का मेहमान है, प्यास के मारे मर जाएगा। अज़ीज़ान गिरामी,
جو لوگ مکے جا چکے ہیں گرمیوں میں وہی جانتے ہیں کہ مکے کی دھوپ کیا چیز ہوتی ہے. سچ مچ ننگے پیر چل کے پیروں میں چھالے پڑ جاتے ہیں, ورنہ محاورہ نہیں ہے چھالے پڑنے کا, اصلی چھالے پڑتے ہیں. ہوتا ہے روح کے اندر اتری جا رہی ہیں کرنیں, اس لیے کہ سورج کی شعاعیں وہاں بالکل سیدھی پڑتی ہیں, ایک دم یوں سیدھا گزرتا ہے. تو لندن میں رہ کے یا امریکہ میں رہ کے یا ہندوستان پاکستان میں رہ کے آپ اس دھوپ کا اندازہ نہیں لگا سکتے جو مکے میں نکلتی ہے. بہت زبردست دھوپ ہوتی ہے. تو معلوم ہے لڑکا جو ہے وہ جا رہا ہے, بس سانس اکھڑ رہی ہے. کیا کہنا, کیا بیوی تھی خدا کی قسم, منہ پھیر کے کھڑی ہو گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لڑکے کو دم توڑتے دیکھ کے کوئی ایسی بات مجھ سے سرزد ہو جائے جو اللہ کو پسند نہ ہو. میں دیکھوں ہی یہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. تھوڑی دیر منہ پھیرے کھڑی رہیں, آخر میں مامتا تھی. ایک دفعہ مجبور ہوئی اور گھوم کے دیکھا تو دیکھا ابھی لڑکا زندہ ہے, ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں اس کے, اور جہاں وہ پیر پٹک رہا تھا وہاں سے پانی بہ رہا ہے. ارے چشمہ نکل آیا. خیر جلدی بچے کو پانی پلایا. اب وہ پانی نے آب حیات کا کام کیا اور بچہ پانی پیتے پیتے بالکل تر و تازہ ہو گیا. جو اس کی حالت بگڑی ہوئی تھی وہ بالکل کھل اٹھا پھول کی طرح. وہ اب اس کے بعد خود بھی پیاسی تھیں, خود بھی پانی پیا, جتنا پی سکتی نہیں اتنا پیا. اور اس کے بعد وہاں کے اوپر مٹی اور اینٹیں اور کچھ اپنے جو بھی ہو کنکر پتھر جمع کر کے کتنا انہوں نے اس کا گھیرا ایسا بنا دیا. اس کے اندر پانی لبالب بھر گیا. اگر آپ منظر دیکھیے گا, نیچے پانی بھرا ہوا ہے, اوپر سورج چمک رہا ہے, تو سورج کا عکس پانی میں پڑ رہا ہے تو پانی بھی چمک رہا ہے. قدرتی طور سے پانی بھی چمکے گا. آسمان پر کچھ جانور اڑتے ہوئے جا رہے تھے, انہوں نے دیکھا نیچے پانی ہے, وہ اتر کے انہوں نے پانی پیا اور پانی پی کے پھر اڑ گئے, مگر اڑے تو کہیں گئے نہیں, اوپر گول چکر کاٹنے لگے. بجائے اس کے کہ وہ چلے جائیں وہ اوپر گول چکر کاٹنے لگے. بہت دور پہاڑیوں میں ایک قافلہ پیاسا بھٹک رہا تھا, پورا قبیلہ تھا جس کا نام تاریخ میں بنو جرہم لکھا ہے. یہ پیاسا بھٹک رہا تھا اور ان کو 2 دن سے یا 1 دن سے پانی نہیں ملا تھا. یہ بہت پریشان تھے. ان کا سردار پانی کی تلاش کر رہا تھا. اس نے دیکھا کہ ایک جگہ پر جانور گول چکر کاٹ رہے ہیں, نہ آگے بڑھتے ہیں نہ پیچھے ہٹتے ہیں. تو اس کے دماغ میں یہ آیا کہ ہو نہ ہو یہاں پانی ہو, لہذا جہاں پہ جانور اڑ رہے ہیں وہاں جا کے دیکھنا چاہیے. وہ جانوروں کی سیدھ لیتا ہوا چلا, جانوروں کو رخ کر کے وہ چلا کہ ہم وہاں پہنچ جائیں جہاں اوپر یہ اڑ رہے ہیں. اب آپ سمجھیے مکے کے راستے اونچی نیچی پہاڑیاں, دشوار گزار راستے, بہرحال وہ کسی نہ کسی صورت سے چلتا ہوا قبیلے کو لیے ہوئے وہاں پہنچ گیا. اور جب وہاں پہنچ گیا تو وہاں اس نے یہ منظر دیکھا کہ پانی ہے اور ایک بیوی ایک بچے کو لیے بیٹھی. مگر وہ سردار تمیزدار آدمی تھا. دیکھیے ہزاروں برس پہلے کا انسان تھا وہ, حضرت ابراہیم کے زمانے کا آدمی تھا وہ, لیکن آدمی مر جاتا ہے, کیریکٹر زندہ رہتا ہے. اچھے کیریکٹر بھی زندہ رہتے ہیں اور برے کیریکٹر بھی زندہ رہتے ہیں. آدمی نہیں زندہ رہتا, آدمی کی عمر تو وہی ہے 70 برس 60 برس, جتنا بھی جیے 100 برس مر جاتا ہے. کردار زندہ رہتا ہے ہزاروں سال. وہ سردار جو تھا وہ بڑا شریف انسان تھا. وہ چاہتا تو پانی پینا شروع کر دیتا, ایک اکیلی عورت کیا بنا لیتی, اس کے ساتھ پورا قبیلہ تھا. مگر ایسا نہیں ہوا, وہ آگے بڑھا, اس نے پہلے بی بی کو سلام کیا تو بی بی نے جواب سلام دیا. اس کے بعد اس نے کہا بی بی ہم پیاسے بہت ہیں,
یہ پانی ہے، اگر آپ اجازت دیجئے تو ہم پی لیں۔ پہلے اس نے اجازت مانگی تو بی بی نے فرمایا پی لو۔ اے لیجیے، جیسی بی بی نے اجازت دی ویسے اس نے قبیلے والوں سے کہا لو پیو۔ آؤ جناب، جو بھی برتن ہو ان کے پاس، جو بھی ہو، بھر بھر کے پانی سب نے پینا شروع کیا۔ یہاں تک کہ جتنے قبیلے والے تھے، عورتیں، مرد، بچے، سب سے رو کے سب نے پانی پی لیا، جتنا پی سکتے تھے اتنا پی لیا۔ مگر پانی اتنے کا اتنا ہی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ تو اس نے کہا بی بی، ہم نے پیاس کی بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں اور زحمتیں جھیلی ہیں، ابھی پانی تو کم نہیں ہوا، آپ کہیے تو ہم مشکیں بھی بھر لیں۔ کہا بھر لو۔ اے لیجیے، اس نے مشکیں بھی بھر لیں، پانی اب بھی اتنا ہی ہے۔ پھر وہ آگے بڑھا، اس نے کہا بی بی، مشکیں بھی بھر گئیں اور قبیلے والوں نے پانی بھی پی لیا، مگر یہ کہ ہمارے جانور بھی بڑے پیاسے ہیں، اگر آپ اجازت دیجئے تو ان جانوروں کو بھی پلا دیں۔ کہا پلا دو۔ چلیے، ایک بات کا پتہ لگا کہ پانی پلانا اس گھرانے کی پرانی روایت ہے۔ کہیں پر نہیں ہے۔ جانور بھی پی لیں، آدمی بھی پی لیں، مشکیں بھی بھر جائیں، قبیلہ بھی پی لے، جب کہا ہاں میں جواب آیا، نہیں میں نہیں آیا۔ معلومہ پانی پلانا اس گھر کی پرانی روایت ہے۔ اب اگر اسی بی بی کی نسل سے خدا کسی کو ساقی کوثر بنا دے، حیرانی کون سی بات ہے بھائی؟ اب کہا پلا دو جانوروں کو بھی۔ اے لیجیے، جانوروں نے بھی پانی پی لیا۔ جب جانور بھی پانی پی چکے تو اب وہ سردار کہنے لگا کہ بی بی، ہم پانی کی تلاش میں بھٹک رہے تھے اور پانی ہمیں نہیں مل رہا تھا۔ یہ پانی یہاں ہے، ہمیں آپ کے معاملات معلوم نہیں کیا ہیں، آپ یہاں کیسے رہتی ہیں، کیا ہے، کھانا کیسے کھاتی ہیں، آرام کیسے کرتی ہیں، ہمیں کچھ معلوم نہیں، مگر ہمیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ یہاں چاروں طرف ہم دیکھ رہے ہیں، یہاں کچھ ہمیں آثار کچھ دکھائی نہیں دے رہے ہیں، اگر آپ اجازت دیجئے تو ہم یہاں رک جائیں۔ یہ آپ کے لیے ہم اس کے بدلے میں خیمے کا انتظام کریں گے، کھانے کا انتظام کریں گے، آسائش کا انتظام کریں گے، یہ پانی ملکیت آپ ہی کی رہے گا، مگر پئیں گے ہم بھی، استعمال ہم بھی کریں گے اس کو، اور اس کے بدلے میں آپ کے لیے ساری زندگی کی سہولیات فراہم کریں گے، اگر آپ اجازت دیجئے تو ہم رک جائیں۔ فرمایا رک جاؤ۔ بس جیسے ہی کہا رک جاؤ، سردار نے اشارہ کیا، قافلہ اتر پڑا۔ عزیزان گرامی، ایک بات سوچیے کہ یہ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں سال پرانا واقعہ ہے، لیکن آج اس سرزمین کے اوپر بھی اس سردار کی تعریف ہو رہی ہے کہ اس نے کوئی کام بغیر اجازت نہیں کیا۔ ہماری دنیا والوں سے اسی بات کے اوپر ساری لڑائی ہے۔ اصل لڑائی جو ہے وہ اتنی ہی سی بات کے اوپر ہے۔ اب کوئی اس سردار کو برا نہیں کہتا، ہر ایک اس کی تعریف کرتا ہے، اس لیے کہ اس نے تمیزداری سے بات کی اور جو کام کیا وہ اجازت لے کے کیا۔ بس دنیا والوں سے ہمارا جھگڑا یہی ہے کہ آل محمد سے جو چھین کے لیا ہے، اگر مانگ کے لے لیتے تو نہ دنیا جاتی نہ آخرت جاتی ہے۔